الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس اور پھر تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اصحاب پیغمبر اسلام اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. کئی اصحاب اور کئی کمپینینز کی ہم نے بات کی. آج ایک اور اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی اور جن کی لائف ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے، ہمیں گائیڈ کریں گے پروفٹ کی طرف، گائیڈ کریں گے اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. یہ لوگ مینارہ ہیں، یہ لوگ راستہ ہیں جو چل کر انہوں نے ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنا دشوار نہیں. اگر انسان ارادہ کرے تو وہ راستے پر چل سکتا ہے. ان میں عظیم شخصیت ہیں مولا کائنات کے بھائی، بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. جن کی شخصیت تاریخ صحابیت میں، تاریخ اصحاب پیغمبر اسلام میں نمایاں ہے، جس کی تعریف پیغمبر اسلام نے کی ہے، جن کی تعریف، اور انہوں نے جوانی ہی میں اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلنے لگے. عظیم شخصیت کا تعارف وہاں ہوتا ہے جب انسان ان کو یاد کرتا ہے، جب بڑے لوگ ان کو مصیبت میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں یاد کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت جن کو ہم نے کھویا ہے وہ پرسنالٹی کتنی عظیم پرسنالٹی تھی. یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا آنا اور نہ آنا، ہمارا رہنا اور نہ رہنے کا لوگوں کو احساس ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہماری ابھی پرسنالٹی کچھ ایسی بنی نہیں ہے. اگر ہماری پرسنالٹی کچھ ہوتی تو ہمارے آنے میں اور نہ آنے میں فرق کا احساس ہوتا ہے. اگر کوئی پرسنالٹی ہو کمیونٹی میں، اگر وہ کسی پروگرام میں شریک نہ ہو تو لوگ احساس کر لیتے ہیں
کہ وہ انسان آج اس پروگرام میں نہیں آیا۔ اگر آنا نہ آنا برابر ہو، لوگ توجہ ہی نہ کریں تو سمجھ جائے ابھی بہت راستہ طے کرنا ہے انسان کو ایک مقام، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اگر جعفر بن ابی طالب کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات کے اس جملے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ثقیفہ کے بعد آپ ممبر پر جا کر آپ نے فرمایا اما واللہ لو ان حمزۃ و جعفرا کان بحضرتہما ما وصل الی ما وصل الی، اگر حمزہ اور جعفر دونوں میرے ساتھ ہوتے تو خلافت کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج نظر آ رہی ہے۔ یعنی جعفر اور حمزہ کا ہونا بڑا ہی معنی رکھتا تھا، ان کا ہونا در حقیقت ایک دلیل اور ایک طاقت بنتے تھے مولا کائنات کے لیے۔ حضرت حمزہ کی تلوار اور جعفر طیار کی زبان، یہ دونوں مل کر ولایت اور امامت کا ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ تو مولا کائنات نے انہیں مس کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے اسی خصوصی طور پر ثقیفہ کے بعد۔ اور دربار یزید میں امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، اس حساس موقع پر امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جعفر جسے طیار کہا جاتا ہے وہ ہم میں سے ہیں۔ یعنی امام کا افتخار کرنا، نام لے کر یہ بتاتا ہے یہ شخصیت کتنی عظیم ہے۔ اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو کئی نکات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے اس پرسنالٹی کو جاننے کے لیے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ جب آپ حبشہ پہ گئے، حبشہ میں ہجرت کر کے گئے پیغمبر اسلام کے حکم سے، اور وہاں پر آپ نے جو تبلیغ کی، جو سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، سارے حبشہ کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ وہاں کا بادشاہ مسلمان بنا، اس کے ماننے والوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بڑی خوبصورت انداز میں سورہ مریم کی آپ نے آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کا اثر اتنا ہوا کہ جو آپ کے خلاف میسیج لے کر گئے تھے کہ وہاں کے بادشاہ کو اکسایا جائے اور ٹارچر کیا جائے جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو، وہ ناکام رہے اور جعفر طیار کامیاب ہو کر لوٹ کر آئے۔ تاریخ میں سب سے پہلا یہ مبلغ ہے جس نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تقریباً ایک علاقے کو بدل دیا۔ کہ توجہ کا ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں میں وہ اثر ہے کہ اگر انسان دل سے ان آیتوں کو پڑھے تو ظالم کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل سکتے ہیں۔ جب جعفر طیار آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت والی آیتیں، تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اتنی نرم اس کی طبیعت ہو گئی تھی۔ آیتوں کو سننے کے بعد اس نے پیغام پوچھا، میسیج پوچھا، کلمہ کا طریقہ پوچھا اور وہ اسلام کو اس نے اختیار کیا۔ آج بھی قرآن کی آیتوں میں وہ معجزہ، وہ میریکل، وہ اٹریکشن اور وہ لائٹ موجود ہے کہ اگر انسان دل سے ان قرآن کی آیتوں کو پڑھے تو نہ تنہا خود اس لائٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ چاروں جانب وہ نور پھیلا سکتا ہے۔ قرآن در حقیقت لائٹ ہے، جتنا انسان پڑھتا جائے گا نہ تنہا وہ منور ہوگا، اس کا علاقہ نورانی ہوگا، اس کا گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ جہاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے پاس روایتیں ہیں، جہاں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ گھر نورانی ہوگا، ویسے ہی چمکے گا آسمان والوں کے لیے جیسے آسمان والوں کے لیے سٹارز اور ستارے چمکتے ہیں۔ جب یہ لوٹ کر آئے مدینہ منورہ، دو ہجرتیں کی آپ نے، ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف، ایک ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا دو ہجرت کرنے والے کا شرف جو ملا ہے وہ جعفر طیار کو ملا ہے۔ اس وقت آپ مدینہ آئے، جو پہلا نقطہ ہے آپ کی زندگی کا کہ فتح خیبر کا موقع تھا، مولا کائنات کے ہاتھوں فتح کی خیبر فتح ہوا تھا، آپ جیت کر آئے تھے، وہ خوشی پیغمبر اسلام کے سامنے تھی۔ اور جب جعفر طیار لوٹ کر آئے تبلیغ کے راستے سے اور ہجرت کر کے واپس آئے صحیح و سالم، تو پیغمبر اسلام نے جعفر کو دیکھا، ایک طرف فتح خیبر اور دوسری طرف جعفر کی آمد، تو پیغمبر اسلام کو دوہری خوشی نصیب ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جعفر کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہے عزیزان محترم۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما ادری بأیہما اشد فرحا بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، آج میں سوچ رہا ہوں کون سی خوشی پہلے مناؤں، جعفر کی آمد کی خوشی یا خیبر کی فتح کی خوشی۔ دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں،
ایک فاتح خیبر مولا کائنات، اور جو فاتح حبشہ جسے کہیے تبلیغ کے راستے میں، وہ جعفر ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں کون سی خوشی زیادہ سمجھوں، بڑی سمجھوں اور بہتر سمجھوں، میں پریشان ہوں جعفر کی آمد پر یا فتح خیبر پر۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو آج کل ہم نماز جعفر طیار کی تاکید کرتے ہیں، لوگ پڑھیں اس کو مشکلات کا حل کرنے کے لیے، اسی آمد جعفر طیار کے بعد پیغمبر اسلام نے جعفر کے نام ایک نماز کو تحفے میں دیا تھا۔ جو آج جعفر طیار کی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مشکلات کا حل ہے اس نماز میں، خصوصی طور پر ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اس نماز کی تاکید ہے، روز جمعہ اس نماز کی تاکید ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو اپنے لیے شریک حیات تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ایک زندگی کا ہم سفر تلاش کرنا چاہتے ہیں، لائف پارٹنر، ان کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن نماز جعفر طیار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کے حاجات کو پورا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں نقل کی گئی ہے روایت کہ اس نماز کی اہمیت کے لیے راوی کہتا ہے جب امام کو بلایا گیا مدینے سے خراسان کی طرف، میں نے امام کو راستے میں کبھی بھی نماز جعفر طیار کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے راستے میں جو نماز پڑھی ہے جعفر، یہ مشکل کا وقت تھا، مدینے سے خراسان کی طرف جانا، راستے میں پریشانی آتی تو امام نے نماز جعفر طیار کو ترک نہیں کیا۔ یہ نماز ہدیہ ہے پیغمبر اسلام کا جعفر طیار کے نام، جو آپ کی محنتوں اور آپ کی کوششوں کے نتیجے میں آپ کو وہ تحفہ ملا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی جعفر طیار کو دیکھتے تو اس لقب سے آپ کو یاد کرتے کہ اے ابو المساکین ہمارے قریب آؤ، اے ابو المساکین، اے مسکینوں کی مدد کرنے والے، اے مسکینوں کا خیال کرنے والے، اے غریبوں کا خیال کرنے والے۔ آپ کی نسل میں، آپ کے باپ دادا، آپ کے خاندان میں جنرسٹی ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں یہ خاص لقب میں۔ جو فقیر، جو مسکین آپ کے دروازے پر آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، ابو المساکین سے آپ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے جعفر اشبہت خلقی و خلقی، تیرا چہرہ بھی میرے چہرے سے ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرمایا جعفر تیرا چہرہ بھی میرے چہرے سے ملتا ہے اور تیرا اخلاق بھی میرے اخلاق سے ملتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا یہ جعفر طیار کے لیے، پیغمبر اسلام اپنی شبیہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقام انسان کو عمل کی وجہ سے، یہ مقام انسان کو کیریکٹر کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے ملتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے امام پنجم، امام باقر علیہ السلام سے کہ جعفر کو یہ مقام، جعفر کو یہ مرتبہ کیسے ملا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جعفر سے سوال کرو، جعفر کو خود پوچھو اس کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ لینا، اپنے آپ کو خود شناسی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو جاننا، میری ایبیلٹی کیا ہے، میرا کیریکٹر کیا ہے، میرا بیہیویئر کیا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر اچھی نیکیاں، خصوصیات انسان کے اندر ہو، میں جان لوں میرے اندر وہ خصوصیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے اور میں ایکٹ کروں، اسی ایبیلٹی کو ظاہر کروں تو میری زندگی کامیاب ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا خود جعفر سے پوچھو جعفر کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو جعفر کو کامیاب بنا چکی ہیں۔ کبھی کبھار جانچنا پڑتا ہے، ہم دوسروں کو کھریدتے ہیں، دوسروں کو عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ایبیلٹی کی طرف توجہ کریں تو ہماری کامیابی ہوگی، ہماری سکسس ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جتنی محنت ہم دوسروں کو کھینچنے میں خرچ کرتے ہیں ان میں سے 1% خود کو اوپر لینے میں خرچ کریں تو وہ اوپر ہو جائیں گے۔ انسان دوسروں کو کھینچنے میں محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اپنی طرف توجہ کرے تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر وہ کون سی ایبیلٹیز ہیں۔ تو جعفر طیار سے پوچھا گیا کہ جعفر طیار نے فرمایا 4 خصوصیتیں میں سمجھتا ہوں میرے اندر ہیں، تو شاید اس وجہ سے کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی عزت مل رہی ہے معاشرے میں اور پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ جعفر طیار فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ اور دلیل دے جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، بعثت کے پہلے 20 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، جوانی کا عالم ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں جوانی میں، جاہلیت کے زمانے میں، اس وقت بھی میں نے شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ کیوں؟ خود دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ شراب
انسان کے عقل کو اور انٹیلیکٹ کو زائل کر دیتی ہے۔ ایک دو، جعفر طیار کہتے ہیں کبھی بھی میں نے گناہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اپنے جسم کو عفت کی نگاہوں سے بچانا بہت بڑا کمال ہے۔ جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے اسپریچولیٹی میں، کامیابی حاصل کی ہے، وہی لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے اپنے بدن کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہے۔ خصوصی طور پر شہوت پرستی، خصوصی طور پر دوسروں کے ناموس سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا کام ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی غلط راستے کی طرف میں گیا نہیں اور سوچا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں جعفر طیار، شاید یہ بھی صفت ہو جو پیغمبر اسلام کو پسند آئی یا میری عزت کا سبب بنا ہو۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ جعفر طیار سے ایک ریزن بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، تو جعفر طیار کہتے ہیں جھوٹ سے انسان کی پرسنالٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جھوٹے انسان کی سچی باتوں پر بھی لوگ بھروسہ نہیں کریں گے۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں چوتھی چیز جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ موقع تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پر خود جعفر طیار کہہ رہے ہیں میں نے شراب نوشی نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں کہا، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور کبھی بھی میں نے غلط راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی لوگ راہ خدا میں جان دے چکے ہیں، کئی لوگوں نے اپنی جان کو قربان بھی کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی معنویت اور اسپریچولیٹی اتنی بلند ہوتی ہے، کام ان کا بڑا ہوتا ہے، ارادہ ان کا بڑا ہوتا ہے، پروردگار عالم انعام بھی بڑھا دیتا ہے، ان کو ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے۔ شاید جنگ موتا میں آپ جب شہید ہوئے آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے جنگ موتا میں، اور روایت یہ کہتی ہے جنگ موتا میں جب آپ کی جان نکل رہی تھی تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا، اے جعفر اب تم دنیا سے جا رہے ہو پانی پی لو۔ تو جعفر طیار نے پوچھا اذان کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ اللہ ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا کرے۔ واقعاً یہ ماہ رجب اور شعبان روزہ رکھنے کے مہینے ہیں، اللہ ہمیں صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے، توفیق دے کے کم از کم ایک روزہ رجب کا ہم نے شاید رکھ لیا ہو، اور ایک روزہ کم از کم ماہ رجب شعبان میں انسان کوشش کرے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے ان لوگوں سے جو روزہ دار ہیں۔ کہ وقت کتنا باقی ہے؟ انہوں نے بتایا وقت آدھا گھنٹہ ہے، 40 منٹ ہے۔ تو جعفر طیار نے کہا رک جاؤ اذان کا وقت ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے جعفر کیا تم روزے سے ہو؟ جعفر طیار نے کہا ہاں، جنگ کے میدان میں جعفر طیار روزے سے۔ اور پوچھا جاتا ہے جعفر طیار سے کیوں آپ روزے سے ہو؟ جو جملہ جعفر طیار کہتے ہیں وہ جملہ واقعاً ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک میسیج ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں ہمیشہ میں یہ آرزو کرتا تھا کہ روزے کی حالت میں مجھے شہادت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے، میری یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی کہ حالت روزہ میں جعفر طیار کو شہادت نصیب ہو۔ اسی مقام کی وجہ سے، اسی فضیلت کی وجہ سے جعفر طیار کو 2 بال عطا کیے، 2 پر عطا کیا پروردگار عالم نے، جو فرشتوں کے درمیان جنت میں پرواز کریں گے، جو جعفر طیار کہا جاتا ہے، تا سے جعفر طیار یعنی اڑنے والے جعفر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کرے گا کہ جنت میں آپ سفر کریں گے۔ انعام ہے پروردگار عالم کا جعفر طیار کے نام، جنہوں نے محنت کی دین اسلام کے لیے، اور جنہوں نے ہجرت کی دین اسلام کے میسیج کو پہنچانے کے لیے، اور جنہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے پیغمبر اسلام کی اطاعت کی، اور ان کا نام در حقیقت تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیام حشر کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، حضرت نوح سے سوال کیا جائے گا، انبیاء سے محشر کے دن سوال کیا جائے گا تم نے تبلیغ کیسے کی، تمہاری تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ انبیاء سے سوال کیا جائے گا تم نے تبلیغ کی ہے، پروپیگیشن کی ہے، تو تمہاری گواہ کے وٹنس کون ہے؟ تو حضرت نوح آئیں گے پیغمبر اسلام کے قریب پاس، پیغمبر اسلام سے کہیں گے یا رسول اللہ میں نے تبلیغ کی ہے، کیا آپ میرے گواہ بنیں گے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 2 شخصیتوں کو لے جاؤ میری طرف سے، یہ تمہاری طرف سے گواہی دیں گے، ایک حمزہ ہے، دوسرے جعفر طیار ہے۔
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ دو تمہاری تبلیغ کے، تمہاری نبوت کی تبلیغ کے گواہ بنیں گے، اور گواہی کے لیے لے جاؤ۔ بعض راوی نے شاید سوال کیا ہوگا پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ آپ نے تو جعفر اور حمزہ کا نام لے لیا لیکن علی کا نام نہیں لیا، کہ حشر کے میدان میں علی نہیں آئیں گے، وٹنس نہیں بنیں گے، گواہ نہیں بنیں گے حضرت نوح کی نبوت اور آپ کی رسالت کی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہوا اعظم منزلۃ من ذلک، علی کا مقام جعفر و حمزہ سے کئی گنا بڑا ہے، علی کا مقام بہت بڑا ہے، کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور ہدف کے لیے علی کا وجود وہاں پر موجود ہے۔ یہ انعام ہے جو پروردگار عالم دین اسلام میں تبلیغ اور محنتوں کے نتیجے میں حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ جنگ موطا میں آپ شہید ہوئے اور پیغمبر اسلام نے آپ کے گھر تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ اسماء کو آپ نے تعزیت پیش کی، پرسہ پیش کیا۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سے کہا جاؤ ان کے گھر جاؤ، ان کو پرسہ پیش کرو، ان کو تسلی دو، 3 دن تک کم سے کم ان گھر والوں کا خیال کرو کہ یہ صاحب عزا ہیں، ان کے گھر میں شہادت ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے پیغمبر اسلام نے جعفر طیار کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ان بزرگ اصحاب کی شناخت حاصل کریں، جانیں، ان کو پہچانیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور بہترین سفارش اور وصیت جو ایک مومن دوسرے مومن کو کر سکتا ہے وہ تقوی الہی کی ہے۔ الحمدللہ آپ جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو سڑک پہ دیکھا آپ نے مسجد کے باہر خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، لائٹننگ ہے، درختوں کو لگایا گیا ہے تاکہ اظہار کریں ہم اب خوشی منانے جا رہے ہیں، ہم جشن منانے جا رہے ہیں، ہم اپنے اماموں کو، اپنے جن کو ہم چاہتے ہیں ان کو اپنے گھر، اپنی مسجد، اپنی امام بارگاہ میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی بھی تقریباً یہی ہے، بس جتنا ہم نے باہر سجایا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے دل کو سجا لیں تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہم باہر محل میں بلانا چاہتے ہیں، مسجد میں بلانا چاہتے ہیں تو اتنا ڈیکوریٹ کیا ہے، اگر دل میں بلانا چاہے تو اس وہاں دل میں کتنا سجانا پڑتا ہے، کتنا ڈیکوریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس دل کے زیبائش کو، ڈیکوریشن کو کہتے ہیں تقویٰ، تاکہ ہم اس کو پاک رکھیں، تاکہ آنے والا آئے تو ہمارے دل کو اپنا مرکز بنا سکے اور اپنا گھر بنا سکے۔ آج کی دنیا کے حالات آپ آگاہ ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس ڈائریکشن میں ہماری دنیا جا رہی ہے۔ لیکن 2 نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس مثال اور اس پروورب کے ذریعے میں، کہ ایرانی ایک پروورب استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہوا، ایک بام اور 2 ہوا۔ میں میرج کی جو سیمینار تھی اس میں اشارہ کیا تھا کہ ایک ماں چھت پر تشریف لے گئی۔ عام طور پر پرانے زمانے میں لوگ چھت پر بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں آج بھی ہے، لوگ چھت پر جاتے ہیں، خصوصی طور پر مغرب کے وقت، عشاء کے بعد وہاں پر بیٹھتے ہیں، تازہ ہوا کھاتے ہیں، اور ان کے لیے چھت ہی سب سے بڑا گارڈن ہے، سب سے بڑی چیز ہوتی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھتے تھے۔ ایک ماں تشریف لے گئی، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بیٹی اور داماد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پر بیٹا اور بہو، اور بیٹی اور داماد دونوں سیل فون سے کھیل رہے تھے، میسیجز چیک کر رہے تھے، فارورڈ کر رہے تھے،
اور بہو اور بیٹا اور بہو آپس میں باتیں کر رہے تھے، کنورزیشن ان کا چل رہا تھا، سیل فون سائٹ پہ تھا، تو ماں تشریف لے گئی اور اس نے کہا بیٹی اور داماد سے کہ یہ زمانہ موبائل میں کھیلنے کا زمانہ ہے، موبائل میں سائٹ پہ رکھو سیل فون اور خود بات کرو، اظہار کرو محبت کا، اس طرح سیل فون میں لگے رہو گے تو محبت کیسے بڑھے گی؟ تو دوسری طرف جو اسی چھت پر بہو اور بیٹا اور بہو بیٹھے ہوئے تھے، ماں تشریف لے گئی، اس نے کہا کہ اس زمانے میں کتنا باتیں کرو گے، کب تک باتیں کرو گے، بس بھی کرو، کوئی رشتہ دار تمہیں یاد کر رہا ہوگا، کوئی دوست یاد کر رہا ہوگا، سیل فون تو چیک کر لو، ایک طرف ایک ہی چھت ہے، ایک ہی روف ہے۔ اور بیٹی سے اس نے یہ جملہ کہا، جب بہو سے یہ جملہ کہا تو بہو نے پکار کر کہا اماں جی ایک چھت پر دو موسم کیسے ہو گئے، ایک چھت پر دو طرح کی باتیں کیسی ہو گئی، جو بات بیٹی کے لیے ہونی چاہیے وہی بات بہو کے لیے ہونی چاہیے، جو بات بہو کے لیے ہونی چاہیے وہی بات بیٹی کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کی دنیا اگر ہم دیکھیں، جہاں ریفیوجیز کی بات آتی ہے، جہاں پر دوسرے ملکوں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے، تو دنیا کا طریقہ یہی ہے، ایک آنکھ میں کاجل لگائے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ میں سرما، اور ایک بات بہو کے لیے کی جا رہی ہے اور ایک بات بیٹی کے لیے۔ ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، 1 ملین سے زیادہ ریفیوجیز کو نیٹو نے ویلکم کیا، وہ بھی VIP ریفیوجی بنا دیا ان کو، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا۔ 10 سال سے سیریا کے، یمن کے ریفیوجیز ڈورز کو ناک کر رہے ہیں، ہے ہمارا کوئی مدد کرنے والا، ہے ہمارا کوئی ہیلپ کرنے والا؟ چونکہ یہ ہمارے ہیں، اپنے ہیں، ان کا کلر ہمارے کلر سے ملتا ہے، ان کا چہرہ ہمارے چہرے سے ملتا ہے، ان سے دوستی ہے، سارے بارڈرز کھول دیں گے، چونکہ وہ ان سے ہماری دوستی نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے۔ اگر یہ انسانیت ہے تو جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، پھر انسانیت کا سوائے فاتحہ کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس طرح اگر انسان ہم لوگ شو کریں دنیا والوں کو ہم سیویلائزڈ ہیں، ہم ترقی یافتہ ممالک میں سے ہیں، اگر واقعاً ایسا ہی ہے، دوسروں کو خیال کرنے کی بات آتی ہے تو کون خیال کرنے والا ہے یمن کا؟ ابھی جھوٹی خبریں دی گئیں، ابھی بمبارمنٹ ہوئی نہیں ہے، تصویریں میڈیا پر آ گئیں، اتنے گھر جلا دیے گئے، اتنے لوگوں کو مار دیا گیا۔ دن دھاڑے یمن میں بم برسائے جا رہے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر خاک میں غرق ہو جاتی ہے، کوئی اس کی تصویر تک سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ ریسزم نہیں ہے؟ کس کا نام ہے پھر؟ کیوں دین اسلام پکار کر کہہ رہا ہے نفاق سے بچو، ہپوکریسی سے بچو؟ اگر یہ چیز آ جائے کمیونٹیز میں، ملکوں میں، شہروں میں، پھر محبت ختم ہو جائے گی، پھر جسے دوستی کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک سبق مسلمان ملکوں کو بھی یہاں پر سیکھنا پڑے گا۔ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ آپسی دشمنی کو ختم کر کے اپنا ایک ایسا بلاگ بنائیں جہاں پر ان کی آواز کو سنا جا سکے؟ ہمارے اندر تو واک آؤٹ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے UN کی میٹنگز میں، ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ مسلمان ممالک ایک ہوں، ایک بلاک ہو ان کا، کم سے کم سیاسی طور پر، مذہبی طور پر نہ صحیح، انسانی طور پر نہ صحیح، سیاسی طور پر کم سے کم اوپر ایک بات کریں، ایک سٹیٹمنٹ ہو تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں ان کے اندر ایسے آئیڈیاز نہیں آئیں گے۔ اگر سعودی عرب یہ بات کرے گا تو سب سے پہلے سوال یہی ہوگا یمن کا کیا ہوگا، سیریا کا کیا ہوگا؟ کتنے مظلوموں کے خون سے ہمارا ہاتھ رنگین ہو چکا ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ توجہ کریں مسلمان ممالک، ابھی تو توجہ کریں۔ کوئی دوست نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھانے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے جب تک ہم خود اپنا خیال نہیں کریں گے۔ اگر ہم خیال نہیں کریں گے اس وقت تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے خوبصورت طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کمزور نہ ہو جانا، تم بڑے ہو، تم بہتر ہو، تم لیڈ کر سکتے ہو، تم گورن کر سکتے ہو ساری دنیا پر۔ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، اگر تم مومن بنو گے، ایک دوسرے کا خیال کرو گے، ایک دوسرے کی سپورٹ کرو گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے تو تم لیڈر بن سکتے ہو۔ اگر نہیں تو میڈیا میں تمہاری ذلت کی جائے گی، تمہارے اندر اور تمہارے منہ کے اندر 2 لفظ بولنے کے باقی نہیں رہیں گے۔
اس طرح اسلام کے ماننے والے مسلمان جو تباہ ہو رہے ہیں، دن دہاڑے ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے، جب تک یونٹی قائم نہ ہو، اتحاد قائم نہ ہو، بات نہ ہو دوستی کی اور بات نہ ہو ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی، یہ چیز عملی جامہ پہنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تک تم خود نہیں بدلو گے کوئی حالت بدلنے والی نہیں ہے، کوئی سچویشن بدلنے والی نہیں ہے۔ دیکھ لیا ہے کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے، اور جس ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے یقین مانیے رحم نامی چیز ختم ہو جائے گی، رحم نامی چیز ختم ہو جائے گی، لوگ دن دھڑے ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ہمارے پاس روایتیں بھی ایسی ہیں، میں عام طور پر روایتیں نقل نہیں کرتا ہوں، ڈر جائیں گے لوگ، دن دھاڑے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، گھر لوٹیں گے، جلائیں گے، کہ ایسا نہ اس ڈائریکشن میں دنیا چلی جائے۔ ہم سب کا کام ہے، سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے انسانیت کا درد رکھنے والوں کا کام ہے، ہمارا دل جہاں بھی کوئی مرتا ہے، جس سے بھی پریشانی ہوتی ہے، ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ یوکرین میں بھی اگر کوئی بے گناہ مرتا ہے تو ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی گاڑیاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ہم اس کے بھی موافق نہیں ہیں، لیکن کوشش کرے دنیا والے کہ انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں انصاف قائم ہو جاتا ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دیوار پر کیل مارنے سے پہلے سوچے گا مجھے پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ اگر میری دیوار میرے پڑوسی کی دیوار سے ملی ہوئی ایک وال ہے دونوں درمیان، اگر میں اپنے گھر میں ایک کیل ایک نیلز کو مارنا چاہتا ہوں مجھے پڑوسی سے اجازت لینی ہوگی۔ کیا میں مار سکتا ہوں؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ سو تو نہیں رہے ہیں؟ انسان پوچھ کر یہ کام کرتا ہے، یہاں تک اسلام تاکید کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں شہر کو برباد کر دو، ملک کو برباد کر دو، دنیا کو برباد کر دو۔ بربادی کا اختیار کسی کا نہیں ہے، انصاف قائم کرنے کا اختیار سب کو ہے اور سب کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں امن اور محبت کے میسیج کو پھیلا سکیں۔ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔